اچھا، خاص بات یہ ہے کہ جیسے کہ جب آپ اس آیت کو دیکھو گے جو کہ سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ ایک بندے کی دعا ہے، ربنا سے شروع ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب، وہ سورہ نساء کی لکھی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا، کہ اے ہمارے رب تو اخذ مت کرنا ان نسینا، اگر ہم کسی چیز کو کنسیو کر لیں، مطلب ہماری نفس کسی چیز کو گرہن کر لے، کسی چیز کو پکڑ لے، اپنے اندر اتار لے، تو تو اس کی پکڑ مت کرنا، اللہ یہ کہ وہ کوئی سوال کر بیٹھے، او اخطانا، اور نہ ہی تو ہماری خطا پر، ہماری غلطیوں پر ہماری کوئی پکڑ کرنا۔ اب یہ ایک بات بندے نے رکھی کہ اگر ہم کسی چیز کو ہم اخذ کر لیں تو اس پر ہماری پکڑ مت کرنا، دوسرا ہم اگر کوئی خطا کر دیں تو اس پر ہماری کوئی پکڑ مت کرنا۔ اب اسی کو آگے جو بطور ایک مثال کے اہل ایمان نے پیش کیا اپنی دعا میں کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ، اور نہ ہی تو ہمارے اوپر ایسا بوجھ ڈالنا، نہ ہی تو ہمارے اوپر ایسا بوجھ ڈالنا کہ جس بوجھ کا اٹھانے میں حمل کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، جس بوجھ کو ہم اٹھا نہ سکیں، ایسا بوجھ ہمارے اوپر مت ڈالنا۔ اس کے علاوہ اس میں پھر یہ دوسری مطلب ایسا بوجھ ہمارے اوپر مت ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اس کے بعد بولا جا رہا ہے کہ ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور نہ ہی تو ہمارے اوپر ایسا بوجھ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہمارے قبل ڈالا ہے نا، من قبلنا، کہ جو ہمارے قبل ہیں ان کے اوپر جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا ہے تو ایسا بوجھ ہمارے اوپر مت ڈالنا۔ مالا طاقت لنا بھی، طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، مطلب ایک تو ایسا بوجھ تو نہیں ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، یہ کہ تو نے وہ بوجھ جو ہمارے قبل ڈالا، اور دوسری بات یہ کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں، مطلب جو بوجھ ہم دیکھ رہے ہیں باہر اپنے قبل کہ اس نے کس کو کیا ذمہ داریاں، کیا بوجھ ڈال رکھا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تو ایسا بوجھ ہمارے اوپر مت ڈالنا۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے اوپر اپنے آپ کو بھی مدعا بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ بہرحال پھر اس میں کہ واعف عنا، کہ تو معاف کرنا اور مغفرت کرنا، اور یہ کہ ہم پر رحم کرنا، تو ہمارا مولا ہے اور ہماری کافروں کے مقابلے ہماری مدد کرنا۔ یہ ساری یہ جو دعا کی گئی ہے، جواب اللہ نے یہ شروع میں دے دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس آیت میں یہ جواب دے دیا گیا ہے کہ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی وسعت سے زیادہ، اس کے برداشت سہن سختی سے زیادہ، اس کے برداشت کرنے کے مادے سے زیادہ اس پر کوئی تکلیف، کوئی بوجھ ڈالتا ہی نہیں۔ بندہ اس میں جو کہہ رہا ہے وہ آپ غور کریے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈال جیسا کہ تو نے ہمارے قبل ڈالا، اور نہ ہی تو ہمارے اوپر ایسا بوجھ ڈالنا کہ جس
کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں. یہ جو آیت لکھی گئی ہے اس پورے اتنے اس کانسیپٹ کو سمجھو کہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے، اللہ یہ کہ غور فکر کرنے والوں کے لیے. کہنے کو تو ایسے انسان پڑھے گا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن وہیں اس کے جو نظریات ہوں گے، اس کے جو طریقہ کار، اس کے رویے ہوں گے، وہ اس کے خلاف ہوں گے. اس کو پڑھے گا تو وہ ضرور کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن جب وہ عمل کرے گا تو اس کے خلاف عمل کرے گا. وہ کمی تلاشے گا، کہیں نہ کہیں اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ تو نے مجھے یہ عطا نہیں کیا، تو نے مجھے وہ عطا نہیں کیا، تو نے مجھے اس لائق نہیں بنایا، تو نے مجھے اس لائق نہیں بنایا. مطلب زمانے بھر کی شکایت یہ اپنے رب کے متعلق اپنے اندر اپنی نفس میں رکھتا ہے، اور یہ اس کا جواب ہے. یہ جواب میں یہ صاف بتایا جا رہا ہے کہ کل ملا کے جو جہاں کھڑا ہے وہ اپنی وسعت کے عین مطابق کھڑا ہے. جو جہاں کھڑا ہے تو اللہ نے جو لیونگ اسٹینڈرڈ دیا ہے، جو اسٹیٹس دیا ہے، جو جگہ، جو مقام دی ہے، وہی دی ہے جس کی وہ وسعت رکھتا. مطلب کوئی انسان یہ آبجیکشن لے ہی نہیں سکتا کہ تو نے ہمیں مکلف کیوں نہیں بنایا، اللہ یہ کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری کیوں نہیں دی. مکلف ہونے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا، کسی عہدے کا، کسی ذمہ داری کا ذمہ داری سونپی جائے، ذمہ دار بنایا جائے. اور یہ سورہ بقرہ کی سب سے بہترین دعا ہے یہ پورے قرآن کی. اللہ کسی نفس کو، اللہ نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے، اچھے سے دیکھو، اپنے آپ کو بری کر دیا. لا یکلف اللہ، کہ اللہ بری ہے اس بات سے کہ وہ کسی کو کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی ذمہ داری سونپے. اب اس نے اپنے آپ کو بری کر دیا. مطلب آپ سوچو کہ اگر کوئی دیش کا ذمہ دار بنا ہوا ہے، کسی ملک کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی وزیر بنا ہوا ہے، یا کہیں کوئی معیشت کاروبار کے لحاظ سے ایک بڑا ذمہ دار بنا ہوا ہے، بڑا کاروباری بنا ہوا ہے، یا کوئی طاقت کے لحاظ سے بڑی ذمہ داری پر فائز ہے، یا کوئی علم کے لحاظ سے اللہ نے اس کو کچھ عطا کیا ہے، تو یہ سب معاملے سے اللہ نے اس میں اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے، یہاں پہ بری کر دیا ہے کہ یہ لا یکلف اللہ، کہ اللہ مکلف نہیں بناتا نفساً کسی نفس کو. اب یہ واضح کر دیا اس نے کہ وہ نہیں بناتا الا وسعہا، ہاں مگر یہ کہ جو تمہاری وسعت ہے، تمہاری وسعت ہی تمہیں اس جگہ، اس مقام پر پہنچاتی ہے جس کے تم قابل ہو، جس کے تم لائق ہو. دیکھو کتنی بہترین بات یہاں پہ اس نے، جو انسان کے مکلف ذمہ داریوں سے جڑے جو تقدیر کے نظریات ہیں، تقدیر کے، اس کو اللہ نے ختم کر دیا. یہ اللہ نہیں کرتا، لا یکلف اللہ، الا یہ کہ جو اللہ کا اذن ہے، وسعت، اس کو اس نے متعین اور مقرر کیا ہے. اللہ کے اس اذن سے تم کسی ذمہ داری کے، کسی عہدے کے، کسی مقام اور کسی منزل کے مستحق ہوتے ہو، اس کے مکلف ہوتے ہو. اگر آپ کے اندر وسعت ہے، اور جیسی وسعت ہے جس کے متعلق، جس کے مطابق ہے، جس لائق ہے، آپ کو اس ذمہ داری سونپ دیا جائے گا، اس کا مکلف بنا دیا جائے گا. یہ تو یہاں ایک بات ہو گئی کہ ہم اپنے دماغ سے اس بات کو نکال دیں کہ کسی کو بھی کوئی عہدہ، کوئی مقام، کوئی منزل، کوئی حیثیت وہ اللہ نہیں دیتا ہے، اور اللہ فرق نہیں کرتا ہے، اور اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ ایک نفس سے دوسری نفس میں کوئی فرق کرے. الا وسعہا، ہاں مگر ان کی وسعت کے مطابق. جو بھی ان کو جگہ دی جائے گی، مقام دیا جائے گا، عہدے دیے جائیں گے، درجات دیے جائیں گے، حیثیت دی جائے گی، وہ ان کی
وسعت کے مطابق ہوگی، عین مطابق ہوگی۔ وسعت جو ہے کسی نفس کی وسعت، وہ اللہ کا اذن، اللہ کا قانون ہے جو اس نے متعین اور مقرر کر رکھا ہے۔ کیا کر رکھا ہے؟ متعین اور مقرر کر رکھا ہے۔ اب جس کو کوئی جگہ چاہیے، کوئی ذمہ داری چاہیے، وہ قیادت کرنا چاہتا ہے لوگوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے سماج کی، دیش کی یا دنیا کی، اپنے ملک کی یا اس دنیا کی، انسانیت کی، اگر قیادت کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی وسعت بڑھانی ہوگی، اس کو اس لائق بننا ہوگا کہ اس کو وہ ذمہ داری دی جائے، کیونکہ وسعت کو اللہ نے کیسا رکھا ہے؟ جس کو بڑھایا اور گھٹایا جا سکتا ہے۔ وسعت ایک ایسی چیز ہے جس کو بڑھایا اور گھٹایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم مکلف ذمہ دار اس کو بنائیں گے، مکلف ذمہ دار اس کو بنائیں گے جو وسعت والا ہو۔